السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 22 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام نہاد بورڈ آف پیس کے پہلے چارٹر کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ ادارہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس کے مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں منعقدہ دستخطی تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اس بورڈ کا ابتدائی تصور غزہ میں اسرائیل کی 2 سالہ جنگ کے بعد تعمیر نو کی نگرانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، تاہم اس کا دائرہ کار صرف مقبوضہ فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں ہوگا۔ ڈیووس میں ہونے والی اس تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے غزہ بورڈ آف پیس کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بورڈ آف پیس کے تحت اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ تصادم بھی شامل تھا، جس کے باعث دنیا مزید محفوظ ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے بورڈ کے معزز اراکین کی موجودگی کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، بصورت دیگر اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مختلف عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ان ملاقاتوں میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلانا جارجیوو شامل تھیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارتخانے نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی پشت پناہی سے ایران میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں 3117 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شامل ہیں۔ سفارتخانے کے مطابق 2427 افراد کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی ہوا، جس کے دوران انٹرنیٹ سروس معطل رہی اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات پیش آئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اپنا جوہری پروگرام بند کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا تو امریکہ کارروائی کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں امریکی اقدامات نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا، بصورت دیگر ایران 2 ماہ کے اندر ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہا کہ امریکی دھمکیوں کے بعد ایرانی حکام نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی واپس لے لی ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بتایا کہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے سے مثبت ملاقات کے بعد گرین لینڈ سے متعلق ممکنہ معاہدے کا فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک کو فائدہ ہوگا، جبکہ اس پیش رفت کے باعث 1 فروری سے یورپ پر مجوزہ ٹیرف نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی موقف کی مخالفت کرنے والے یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی تھی، جسے یورپ نے مسترد کر دیا تھا۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ کی پٹی میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث رہائشیوں اور بے گھر افراد کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ خیمے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ بچے کچھ مکانات بھی
منہدم ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ العربیہ اردو کے مطابق شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے بتایا کہ شدید سردی اور عمارتوں کے گرنے کے باعث اب تک 17 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ خراب موسم کے آغاز سے اب تک 17 سے زائد رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 90 سے زائد عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ غزہ میں تقریباً 90% پناہ گاہیں بارش اور سیلابوں کے باعث زیر آب آ چکی ہیں، جس سے ہزاروں افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام لبنان سرحد پر 4 کراسنگ پوائنٹس کو نشانہ بنایا، جنہیں حزب اللہ کی جانب سے اسلحہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس سے قبل جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور تقریباً 20 زخمی ہو گئے۔ یہ حملے امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود کیے گئے، جس کے تحت 2024 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 1 سال سے زائد جاری رہنے والی جھڑپوں کا خاتمہ ہوا تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے اسرائیلی حملوں کو منظم جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی ذمہ داریوں سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق قصبہ قناریت پر فضائی حملوں میں کم از کم 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی حکام کے مطابق سعودی حمایت یافتہ حکومت کے اتحادی گروپ کے قافلے پر بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل نے بتایا کہ بدھ کو ہونے والے اس حملے میں حکومت نواز جائنٹس بریگیڈز کے کمانڈر حمدی شکری کو لے جانے والے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے تحت لاکھوں افراد شدید بھوک اور جان لیوا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق ملک میں غذائی بحران بے قابو ہو چکا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کے مطابق افغانستان میں 1,70,00,000 افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ رواں سال مزید 20 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ممالک سے افغان مہاجرین کی واپسی کے باعث غربت اور غذائی بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQMP کے رہنما مصطفیٰ کمال نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو ملک کا مالی دارالحکومت قرار دے کر وفاقی علاقہ بنایا جائے۔ گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے کے پس منظر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ کراچی کے انتظامی مسائل حل کیے جا سکیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے اثر کے باعث کراچی میں گرد آلود تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جمعے سے اتوار کے دوران سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 7 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد، جامشورو، دادو، تھرپارکر، لڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص میں بھی بارش متوقع ہے۔ کرکٹ۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیجے گا۔ مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نذرل نے کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد کہا کہ بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ہائیبرڈ ماڈل کے تحت میچز کروانے کا خواہاں ہے اور سری لنکا کو متبادل وینیو بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر ICC نے بنگلہ دیش کا موقف تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے ورلڈ کپ کے بائیک آؤٹ کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر اسٹار کرسٹینو رونالڈو نے اپنے شاندار کیریئر کا 960واں گول داغ کر النصر کو سعودی پرو لیگ میں اہم کامیابی دلا دی ہے۔ ESPN کے مطابق النصر نے دمام میں کھیلے گئے میچ میں دامک کو 2-1 سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ 40 سالہ رونالڈو نے دوسرے ہاف کے آغاز میں شاندار گول کیا جو رواں سیزن میں ان کا 16واں گول تھا، جبکہ وہ لیگ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔